ہر نظام ظلم کے پیچھے ایک شیطان بیٹھا ہے، ہر نظام ظلم کے پیچھے۔ اچھا، اب یہ جو سارا نظام پھیلا، یہ کیسے پھیلا ہے؟ اگر شیطان کھلا آشکار آتا اور کہتا کہ میں شیطان ہوں، میں تمہیں دھوکہ دینے آیا ہوں، میں تمہیں کمالات سے دور لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں زندگی میں ناکام نامراد کرنے کے لیے آیا ہوں، کون اس کی مانتا؟ پھر تو شقی القلب ترین لوگ ہوتے جو اس کو مانتے، بدبخت ترین ہوتے جو اس کی مانتے۔ شیطان یہ نہیں کرے گا۔ شیطان کے کاموں میں سے جو بنیاد ہے وہ یہ کہ وہ دھوکہ دے گا۔ یہ کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر مکرر بیان کیا ہے اور اس میں بار بار بتایا ہے کہ شیطان نے دھوکہ دیا۔ یہ شیطان کے اس ہنر کو دکھانے کے لیے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے گا۔ اچھا، اب وہ دھوکہ کس چیز میں دے؟ دھوکہ کسی ایسی چیز کے ذریعے دینا چاہیے جو بہت اٹریکٹیو ہو۔ کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے یہ نہیں دکھائے گا کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے۔ اگر وہ یہ دکھائے کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور دھوکہ دے رہا ہو تو پتھر ہوا بھی تو لوگ کیوں آئیں گے پتھر لینے کے لیے؟ وہ دکھائے گا میرے ہاتھ میں سونا ہے، جبکہ نہیں ہوگا سونا، اب لوگ آئیں گے کیونکہ سونے کی طلب ہے۔ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ اس چیز کے ذریعے تھوڑی دیا جاتا ہے جس کی طلب نہیں ہے۔ انسان کے اندر سب سے بڑی طلب فطری امور کی ہے۔ شیطان یہاں سے دھوکہ دے گا۔ شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ملے گا وہ یہ کہ وہ کسی فطری خواہش کے ذریعے سے دھوکہ دے، تب دھوکہ کامیاب ترین دھوکہ ہوگا، چونکہ اس کو پکڑنا بہت سخت ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال مختصراً عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد کا، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ انسان میں بھوک کا احساس ہے، اس میں کسی کو کوئی انکار ممکن نہیں ہے، فطری ترین ہے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن بھوک جو انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرے وہ کچھ اور ہے، شکم پرستی وہ کچھ اور ہے، کھانے کے لیے زندگی گزارنا وہ پھر کچھ اور ہے۔ جو فطری ترین چیز ہے وہ یہ کہ بھوک ہے، اور اس بھوک کے نتیجے میں انسان کی جسم کی ضرورتوں کو پورا ہونا ہے۔ تو خدا نے یہ نظام کیوں رکھا؟ اگر وہ ایسا رکھتا کہ انسان کے وجود کے اندر اس کی موت تک کا ذخیرہ ہوتا تو ایک ایک آدمی پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ایک ایک دن میں جو ہم کھانا صرف کرتے ہیں، اگر صرف 1 سال کا بار ہمارے کندھوں پر ہو تو وہ بار کئی ٹن کا بار ہو جائے گا، وہ وزن کئی ٹن کا وزن ہو جائے گا جو ہم 1 سال میں کھاتے ہیں۔ تو اگر خدا ایسا کرتا کہ 60 سال کا پورا وزن انسان کے اندر ہو اور وہ اس کو لے کے چلے تو ایک ایک انسان پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے تھا۔ پھر خدا نے متوازن بدن خلق کیا ہے اور اس متوازن بدن میں آنے اور جانے کا ایک نظام خلق کیا ہے تاکہ اس کا وزن زیادہ نہ ہو، یہ روئے زمین کے اوپر زندگی گزار سکے اور اس کے نظام کو چلا سکے۔ پھر وہ نظام اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ پوری کائنات کا 1 کلو وزن بھی نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ پوری کائنات کا 1 کلو وزن بھی نہ کم ہوگا نہ بڑھے گا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ہاں، ہم کچھ خرابیاں کریں گے تو پھر کچھ ہو جائے گا۔ مثلا ہم نے اسپیس شٹل بھیجی آسمان کے اوپر، کچھ کلو وزن یہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا، یہ ہوگا۔ ورنہ اگر یہ سب نہ ہو تو یہ نظام اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں پوری دنیا کا وزن نہ 1 کلو بڑھے گا نہ 1 کلو کم ہوگا، ایسے ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو اس نے بھوک کا احساس رکھا، اس کے بعد اس ضرورت کو اس لیے رکھا کہ اس انسان کے وجود کو اس نے ہلکا رکھنا تھا اور اس کو چلانا تھا۔ اب شیطان اگر کسی اور احساس سے دھوکہ دیتا تو لوگ دھوکے میں نہیں آتے۔ اس نے فطرت کی امور کے ذریعے سے دھوکہ شروع کیا۔ یہاں سے دھوکہ دینا آسان ہے، کیوں؟ بھوک تو ہر ایک کے اندر ہے، فطرت میں ہے۔ شیطان نے فطری امور کے ذریعے سے دھوکہ شروع کیا۔ وہ کیسے؟ آپ کا جو بدن ہے اس کو خدا نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ بہت کم غذا کے اوپر یہ بدن کام کر سکتا ہے، بہت کم غذا کے اوپر۔ یعنی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگ بغیر کھائے پیے کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں۔
صرف پانی کے چند قطرے ملتے رہیں تو کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں؟ منیمم اتنا کھانا کھاتے رہیں کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ کے وجود کو بہت زیادہ غذا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کم کے اوپر چل جاتا ہے، جو خدا کا نظام ہے ایسے بنایا۔ اب شیطان یہیں سے حملہ کرے گا۔ اگر آپ کے بدن میں ضرورت 100 گرام کی ہے، آپ کے اندر بھوک شیطان بڑھا کر 300 گرام کی کرے گا۔ اچھا، وہ اس کام کو کیوں کرے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کر لے کہ 100 گرام کی اصل ضرورت پر 200 گرام کا اضافہ کر لے تو دنیا میں خوراک کی قلت ہو جائے گی، خوراک کی قلت ہو جائے گی، چونکہ خدا کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس کے اندر ظلم کی گنجائش نہیں ہے، ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مثلا کہتے ہیں غذائی مواد کی کمی ہے، فوڈ اسٹف کی کمی ہے، بہت سادہ سا کام ہے۔ اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے ایک دفعہ اس کو پیش کیا تھا، انہوں نے کہا بہت سادہ سا کام ہے، اگر ہر انسان اللہ کے دیے ہوئے ایک مستحب پہ عمل کرے تو کھانے کی مقدار کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کمی ظلم کی وجہ سے ہے، پیداوار کی وجہ سے کمی نہیں ہے، تقسیم میں ظلم کی وجہ سے۔ تو کیا کریں؟ کہنے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو۔ اگر ہفتے میں صرف 2 دن روزہ رکھ لیں گے اور ناشتے اور کھانے میں اتنا ہی کھائیں جتنا روزانہ کھاتے تھے تو ہم نے تقریباً 10% غذائی مواد میں سیونگ کر لی ہے، 10% بچت ہو گئی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر میں اور آپ یہ کر سکیں، اپنی غذا کے انٹیک کو اس جگہ پہ لے آئیے جتنا ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کریں کہ اس سے کم کرنا خطرناک ہے، آپ کا وجود سبک ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، آپ کے وجود کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ یعنی تصور کیجئے، آیا واقعاً ہمیں بھوک مٹانے کے لیے لذتوں کی ضرورت ہے، لذیذ کھانوں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ آیا کھانا کھانا زندگی ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے جسم کو چلانے کے لیے اتنے کھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جسم گرے نہیں، یہ چلتا رہے، اللہ کی بندگی میں مشغول عمل رہے، بس یہ اصل ضرورت ہے۔ شیطان اس کو بڑھائے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ اگر 100 گرام کی ضرورت ہے وہ اس کو 300 گرام کرے گا۔ اس کے بعد اس کو لذتیں بہت زیادہ نہیں چاہیے، لذیذ بنانے مسئلہ نہیں ہے، لذتیں بہت زیادہ نہیں چاہیے اس کو، وہ لذتوں کا اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد شیطان اور کام کرے گا۔ وہ کیا؟ وہ کہے گا کہ ایک تو وہ کھانا ہے جس کا کام ہے میری شکم کی ضرورت کو پورا کرے، پھر ایک وہ کھانے کی مقدار ہے جس کا کام ہے کہ میری آنکھوں کی خواہش کو پورا کرے، دکھائی دے۔ آپ کی شکم کو ضرورت ہے 100 گرام کی، لیکن آپ کی آنکھوں کو 500 گرام چاہیے ہوتا ہے، یہ شیطان نے دیا ہے۔ آپ نے کبھی وہ کلپس دیکھی ہیں جب بعض اوقات دکھاتے ہیں، مثلا ای میلز وغیرہ پہ بہت آتے ہیں کہ مثلا کوئی کسی عرب محفل کو دکھایا جہاں پہ دعوت ہو رہی ہے، اتنا کھانے کا ڈھیر ہے کہ کئی 100 لوگ کھا سکتے ہیں اور کھانے والے 10-15 آدمی ہیں۔ اچھا، جو باقی کھانے کا ڈھیر لگایا کس لیے لگایا؟ یعنی تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ 10-15 لوگ اطراف میں کھڑے ہیں اور بیچ میں گویا سمجھ لیجیے کوئی چھوٹا سا سوئمنگ پول ہے کہ جو چاول اور گوشت سے بھرا ہوا ہے، سالم بکرے پڑے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، انہوں نے کتنا کھانا کھانا ہے؟ اگر ہر ایک نے 2-2 کلو بھی کھایا تو 30 کلو، کم از کم 300-400 کلو وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کام کے لیے؟ یہ آنکھوں کی لذت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو کھانے کی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ کھانی ہے کیا؟ نہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے، پھر یہ ڈیکوریشنز کس بات کے لیے؟ یہ آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جسم کی خواہش ہے؟ نہیں، جسم کی نہیں ہے، یہ شیطان کی دی ہوئی خواہش ہے۔ تو جتنا کھانے کا خرچہ ہے اس سے زیادہ ڈیکوریشنز کا خرچہ ہے، اس سے زیادہ ڈیکوریشنز کا خرچہ ہے۔ یہ جو کھانے کا خرچہ ہے یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ سب شیطان نے دیا ہمیں۔ اب یہ کس چیز کو استعمال کیا اس نے بھوک کی فطری خواہش کو استعمال کیا ہے، جس کی ضرورت 100 گرام تھی لیکن اس کو پہنچا دیا 3 کلو تک، 3000 گرام تک۔ یہ اس نے اب دھوکہ دیا ہے۔
اچھا، جب یہ خواہش اتنی زیادہ آگے چلی گئی تو جو کام مثال کے طور پر، میں پاکستانی انداز میں کہوں، جو کام مثال کے طور پر 25 روپے سے ہو سکتا تھا اب 2500 روپے سے ہوگا، 2500 روپے سے ہوگا۔ ایک آدمی 25 روپے میں بھی کھانا کھا سکتا تھا نا، اور ایک آدمی کسی ہوٹل میں جائے گا 2500 روپے کا کھانا کھائے گا۔ جو کام 25 روپے میں ہو سکتا تھا اب 2500 روپے میں ہوگا۔ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ فطری خواہش کو استعمال کر کے ظلم کی حد پہ پہنچا دیا اس کو۔ اب یہ ظلم میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی تھی فقط بھوک، جس کا کام تھا جسم کی ضرورت کو پورا کرے، پھر بڑھی بھوک سے لذت، پھر لذت سے بڑھ کر شکم پرستی، اور پھر شکم پرستی سے بڑھ کر خواہشات نفسانی کی تسکین، اور اس سے بڑھ کر پھر یہاں پہنچ گئی کہ زندگی ہی اس کے لیے ہے۔ اب یہ انسان کیا بن گیا ہے؟ یہ انسان ممکن ہے کامیاب ہو لیکن کمال پہ نہیں ہے، یہ زوال پہ ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے حساب سے، یعنی اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جانوروں میں تبدیل ہو گیا، یہ جانوروں میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ ان کمالات پہ کام کر رہا ہے جو جانوروں کے کام ہیں، ان معیارات پہ کام کر رہا ہے جو جانوروں کے معیار ہیں۔ یہ شیطان کا انداز ہے، یہ ہمیشہ اس کام کو کرے گا۔ بس شیطان ہمیشہ دھوکہ دے گا۔ دھوکہ دے گا کس کے ذریعے سے؟ فطری ترین امور کے ذریعے سے۔ فطری ترین امور کو بہانہ بنا کر ہمیں اور آپ کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ اچھا، جب وہ ایک دفعہ یہ کام کر لے گا اب کیا ہوگا؟ اب ہر آدمی جواز بنا کر ظلم کرے گا، ہر آدمی جواز بنا کے ظلم کرے گا۔